ارے کم وقت کیا جنت سے بڑی کوئی جائیداد ہوئی ہے؟ ارے جنت کا سردار ہوتے ہوئے اس فانی دنیا کی چھوٹی سی رے کی حکومت کیا لے لی؟ امام حسین حکومت کے لیے نہیں آئے تھے، ہاں حکومت تھی وہ نظام مصطفیٰ کی حکومت۔ امام حسین اسی جذبے کو لے کر کے پڑھتے چلے گئے اور 60 ہجری میں ہوا وہ جو خدا کو منظور تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ شریف انتقال فرمایا، اور ان کے بعد ان کا بیٹا نالائق بیٹا یزید پلیگ تخت پر براجمان ہوا۔ کیسے ہوا، کس طرح ہوا، بہت بڑی تفصیل ہے۔ جیسے ہی تخت پر براجمان ہوا، امام حسین مدینے میں ہے، فوراً لیٹر بھیجا، کسی سے بیعت لو کہ نہ لو، نبی کے نواسے امام حسین سے سب سے پہلے بیعت لے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، آپ نے بھیا والوں کسی فقیر کو فقیر سے مانگتے ہوئے دیکھا ہے؟ ارے کوئی اللہ کے نام پہ دے دو یہ کہنے والا کسی اللہ کے نام پہ دے دو سے مانگتا ہے؟ اجمیر شریف چلے جاؤ، بارگاہ امام عشق و محبت میں چلے جاؤ، وہاں بھی بہت فقیر مانگتے، کسی فقیر کو فقیر سے مانگتے ہوئے نہیں دیکھا۔ لیکن اے یزید، تیری فقیری پر حیرت ہے کہ اقتدار تیرے پاس، افراد کی طاقت تیرے پاس، 22,000 کا لشکر تیرے پاس، حکومت تیرے پاس، دمشق کے دروازے تیرے پاس، خانہ کعبہ کی چابی تیرے پاس، مسجد نبوی کا مصلی تیرے پاس، اس کے باوجود بھی حسین کے آگے ہاتھ پھیلانا بیعت دے دو۔ ارے کم وقت، یہ حسین ہے، یہ حسین آب کوثر پینے والے، کبھی بھی شراب پینے والے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتا۔ تو کار دیا دیوتے کو اور کہا جو یزیدی سے ہو سکے، جو یزید سے ہو سکے کر لے، اور ہمیں موت سے نہ ڈرانا۔ ہم وہ ہیں جنہوں نے بدر بھی دیکھی ہے، ہم وہ ہیں جس نے احد بھی دیکھی ہے، موت سے کسی اور کو ڈرانا، قسم خدا کی حسین 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 اپنی گردن دے دے گا لیکن ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں۔ امام حسین کی جب یہ جرأت دیکھی، یزیدیوں میں بلبلے مچ گئے اور اس قدر کی شورش مدینے میں پیدا ہو گئی۔ میرے والوں، جب تک آپ متوجہ نہیں رہو گے میں آگے بیان نہیں کر پاؤں۔ یہ کربلا ہے میرے پیاروں، یہ کوئی سادہ سا واقعہ نہیں ہے جو کر کے گزر جائے۔ یہ کربلا ہے جسے اگر ایک انسان کرنے بیٹھ جائے، قسم خدا کی میں تو یہ نہیں کہتا کہ ہائے توبہ کر کے اور خوب رو رو کے امام حسین کے واقعات سنو، میں اتنا ضرور کہوں گا امام حسین کی یاد میں آنسو نکلے نہ نکلے، لیکن قسم خدا کی اپنی زندگی میں سدھار ضرور کرنا، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ کی۔ اور میرا کیا کام ہے؟ میرا کام یہ ہے کہ میں یہاں سے عملی باتیں بتاؤں، اس لیے کہ قیامت کے دن سوال آپ سے نہیں مجھ سے ہوگا۔ اللہ کے معمور فرشتے پکڑیں گے میرا گریبان اور کہیں گے نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں کا دلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ بھیڑیا والوں نے تجھے اتنا بڑا اسٹیج دیا اور موقع دیا تھا، تو نے کچھ نہیں بتایا کہ نہیں بتایا، میرے نبی کے نواسے کے بارے میں بتایا، نبی کے نواسے کی عملی زندگی کو کے دلوں میں ڈالا کہ نہیں ڈالا۔ میں کہوں گا اے میرے خدا، یہ پکے حسینی ہیں، انہوں نے اپنے اندر حسین کا ذکر سن کے سدھار پیدا کیا۔ واہ 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 میرے پیاروں، بالآخر وہی ہوا جو قدرت کو منظور تھا۔ امام حسین گورنر ہاؤس مدینے میں جو حضرت معاویہ کا معمول کرتا تھے، وہاں سے لوٹ کر اپنے گھر والوں سے تشریف لے آیا، پوری اہل بیت کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اے میری اہل بیت، اب وہ وقت آ گیا ہے جس کے لیے ہماری مشہور ہے۔ اب مدینہ شریف میں ہمارا رکنا ناگزیر ہو گیا ہے، اس لیے کہ اگر مدینے میں رکیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو حسین کے خون سے لانا کے مدینے کو سرخ نہ کر دیں، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے خون سے امام الانبیاء سید المرسلین نانا جان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے
اس شہر کا تقدس پامال. اس لیے ضروری ہے میرے گھر والوں رخت سفر باندھ لو اور پھر نکلنے کی تیاری ہو. امام حسین گھر والوں کو یہ کہہ کر کہ اللہ اکبر کبیرہ رسول اللہ کے قدموں پہ چلے جاتے اور نانا جان کے قدموں سے لپٹ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ مکے والوں نے جب پریشان کیا تھا تو آپ کر کے اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے، لیکن یا رسول اللہ آپ کے نواسے کو مدینے والوں نے ان حکومت والوں نے مدینہ ترک کر دیا ہے، اب مدینہ چھوڑ کر کے آپ کا نواسہ جائے. امام حسین قبر نانا سے لپٹے ہوئے ہیں. نانا نے نواسے سے کیا کہا، نواسے نے نانا سے کیا کہا، یہ وہ جاننے کا. ہمیں تو راوی نے اتنا بتایا کہ امام حسین کے آنسو روتے نہیں تھے، روتے ہوئے سلام کر کے بارگاہ امام الانبیاء سے رخصت ہو کر جنت البقیع کی طرف چلتے اور وہاں پہنچ کر کے اپنی امی جان کی قبر سے لپٹ گئے اور کہنے لگے امی جان وہ مدینہ کے جس میں میں پیدا ہوا، وہ مدینہ کے جس میں آپ نے مجھے اپنی گود میں کھلایا، وہ مدینہ کے جس میں نبی گلی گلی اپنے کاندھے پہ لے کر کے پھرا کرتے. اے میری امی جان آپ وہی مدینہ کو رخصت کہنے کا وقت آ گیا. اے بھائی حسن اجازت دو، اے میری والدہ محترمہ مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے بیٹے کو رخصت کرو. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصتی لے کر کے اپنے واپس اہل بیت میں آتے ہیں. ابھی کچھ تیاریاں چل ہی رہی تھی کہ پڑوسیوں میں یہ شور ہو گیا کہ اللہ اکبر کبیرہ رسول اللہ کی اہل بیت کہیں جانے کے لیے مکمل جانے کے لیے تیار ہے. جب یہ باتیں سنی رات کے اندھیرے میں تمام پڑوسی جاگ گئے. عورتیں تھی انہوں نے حضرت شہربانوں کے قدم تھام لیے، عورتیں تھی انہوں نے حضرت زینب کا دامن تھام لیا، نوجوانوں نے علی اکبر کا دامن تھام لیا، بچوں نے علی اصغر کے پیر پکڑ لیے اور جو بوڑھے تھے امام حسین کے قدموں سے لپٹ گئے اور کہنے لگے اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا پہرے تماشا بھی نبی. اے نبی کے گھر والوں ساری دنیا تمہارا دیدار کرنے مدینے آتی ہے، ایسا کیا ہوا کہ آپ مدینہ چھوڑ کر کہاں جاتے؟ اللہ اکبر کبیرہ. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا، انہوں نے کیا سنا، لیکن حال ذات تو یہ کہتا تھا منم محلے خیالے ہوں نبی دانم کجا رفتم شدم گردے جمالے ہوں نبی دانم کجا رفتم. اے لوگوں مجھے بھی نہیں پتا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، لیکن اتنا ضرور ہے میری زندگی کا آخری قدم جس جگہ پڑے گا نبی کا دین وہیں سے پڑے گا. امام حسین مدینے کو خیر آباد کہتے ہیں. مختصر یہ کہ امام حسین مکہ شریف میں تشریف لائے، مکے کے تمام لوگوں نے استقبال کیا امام حسین. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب تک اللہ نے چاہا مکے میں رہے اور پھر یہ دیکھ لیا کہ اب یزیدیوں کی شورش اتنی تگڑی ہو گئی ہے کہ یہ جس طرح سے مدینے میں مجھے نہیں رہنے دیا مکے میں بھی نہیں رہے. اور میں نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ اے لوگوں اللہ کے گھر کی بے حرمتی ایک لونڈے کے خون سے ہوگی، ایک لونڈے کی جرت سے ہوگی. میں نے یہ حدیث سنی ہے. میں نہیں چاہتا کہ وہ لڑکا میں بنوں کہ جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کی حرمت پامال ہو سکے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مکے سے بھی نکل جاؤں. اللہ اکبر کبیرہ. تاریخ بتاتی ہے امام حسین 8 ذی الحجہ کو اتنے مبارک مہینے میں اتنی مبارک تاریخ میں اللہ اکبر کبیرہ رخت سبر باندھ گئے. رات و رات سفر کیا، دن میں سفر کیا، چلتے گئے چلتے رات میں ایک جگہ پڑاؤ کیا اور اپنے تمام بزرگ ساتھیوں کو بلایا. حضرت مسلمہ بن موسیٰ، حضرت خبیب بن مظاہر، حضرت عباس اور امام حسین خود بلایا اور کہا کہ ذرا یہ بتاؤ آپ لوگوں کو سفر کا علم ہے، راستوں کا علم ہے، ذرا یہ بتاؤ یہ جگہ کون سی ہے. حضرت خبیب بن مظاہر کی آنکھوں میں آنسو. بتائیں تو کیسے بتائیں، اللہ اکبر کبیرہ لیکن نہ بن سکا. حضرت خبیب بن مظاہر نے کہا ہے حسین اس کو کربلا کہتے ہیں، اس کو کربلا کہتے ہیں. پھر یا والو
اگر آپ کو پتا چل جائے کہ دریاول میں ایک آدمی کھڑا ہے بندوق لے کر کے جو آپ کی اولاد کو گولی مارنا چاہتا ہے، قسم خدا کی آپ اپنی اولاد سے بھی اپنے پڑوسی سے بھی وصیت کریں گے کہ دریاول نہ جانا، لیکن ہائے امام تیری عظمت کو سلام، تیری رفعت کو سلام، بچپن سے تجھے گھٹی میں کربلا کربلا پلایا گیا ہے، لیکن آج کربلا کا نام سن کر کے امام حسین بھاگے نہیں ہے، بلکہ خبیب ابن مظاہر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرمایا کہ اب امام آگے نہیں بڑھے گا، اب یہی خیمے لگاؤ، رسول کا پرچم یہی سے بلند، خیمے لگا دیے گئے۔ ادھر ابن زیاد کو خبر ہوئی، ابن سعد کو بھیجا، ابن سعد نے اپنے چیف کمانڈر اور کو بھیجا، اور 1000 دستے کے ساتھ 2 محرم الحرام کو کربلا کے میدان میں امام حسین کے 72 جانثاروں کو گھیر لیتا اور کہتا ہے کہ حسین میں ابن سعد اور وہ ابن زیاد اور وہ یزید کا پرستار، میں یہ چاہتا ہوں یزید کا پیغام لے کر کے آتا ہوں، اے حسین ابن علی، یا تو بیعت کر لو یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام حسین نے جب غر کے یہ الفاظ سنے، امام حسین کے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی، وہ مسکرائی چاند سی کلیوں میں پڑ گئی، وہ لب کشا ہوئے کہ گلستہ مہک گئے۔ امام حسین نے فرمایا بے وقوف، اگر مجھے بیعت ہی کرنی ہوتی میں نانا مصطفیٰ کا مدینہ چھوڑ کے یہاں نہیں، جا کہہ دے یزید سے کہ موت سے کسی اور کو ڈرائے، یہ نبی کی اولاد ہے، موت سے نہیں ڈرتا۔ اور نے جب تیورے مولا کائنات دیکھے، جب تیورے حسین دیکھے، ان کے قدم لڑ پڑا، بات صبح کی تھی، ظہر کا وقت آ گیا۔ امام حسین نے فرمایا کہ اگر ابھی تک نہیں سمجھے، جاؤ کہہ دینا کھلم کھلا حسین لڑنے کے لیے تیار ہے، سر دے دے گا لیکن ہاتھ نہیں۔ اور نے کہا کہ چلو اب ایسا کرو، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، ظہر کی نماز پڑھ لی جائے۔ امام حسین نے فرمایا ٹھیک ہے آپ جا کے پڑھ لیں، ہم الگ پڑھ لیں گے۔ اور بولے ایسے کیسے ہو سکتا ہے، نبی کا نواسہ موجود ہے، کوئی امام اور نہیں بن سکتا، کوئی اور امام نہیں بن سکتا۔ اے کمبخت یزیدیوں، جانتے ہوئے کہ حسین کیا ہے اس کے باوجود بھی راستہ گزرے۔ امام حسین مسکرائے، مصلی پر جا کر کے اللہ ظہر کی نماز تک، عصر کی نماز تک گفتگو چلتی رہی، تبادلہ خیال ہوتے رہے، لیکن حسین کی ضرورت ہے کہ کس سے مسئلہ۔ امام حسین عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، اور نے جب یہ دیکھ لیا کہ آپ بات کرنے والی نہیں ہے، فوراً ابن سعد کو فرستادہ بھیجا اور کہا کہ حسین اٹل ہے، حسین کو کوئی ان کے پائی استقلال میں گنجش نہیں آنے دے گا، حسین کو اس کے مقصد سے کوئی ہٹنے نہیں دے گا۔ ابن سعد نے انتظار کیا، 2 سے 3 محرم آئی، 3 سے 4، 4 سے 5، 6 سے 5 سے 6 اور 6 سے جب 7 محرم کا دن آیا تو ابن سعد کو بلایا اور گالیاں بکی اور کہا کمبخت، تو حکومت کا دعوے دار ہے، تو حکومت لینا چاہتا ہے، تو مجھ سے تحفے تحائف لینا چاہتا ہے، لیکن چند 72 جانثاریں اپنے حسین کو قبضے میں نہیں کرنا چاہتا، جا کر کے حسین کو روک اور دیکھ فرات بھی ہے، خبردار فرات پر پہرا بٹھا دے، خبردار فرات سے ایک بوند بھی امام حسین کے خیمے میں نہیں جانا چاہیے۔ ابن زیاد کا فرشتہ تھا، ابن سعد 7 محرم الحرام کو کربلا کے میدان میں آتا ہے، 22,000 کے لشکر کے ساتھ آتا ہے، قسم خدا کی فرات پر پہرا بٹھا دیا اور یہ اعلان کر دیا نبی کے شہزادے کو کوئی پانی نہیں دے گا۔ میں نے ابن سعد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کمبخت، تم کس کو پانی کی بات کرتا ہے، یہ تو اس کی اولاد ہے کہ جو ریڑی نہ کر دے تو زمزم جاری، یہ ریڑی نہ کر کے زمزم جاری کرنے والوں کی اولاد ہے۔ فرات کی طرف پینا تو دور کی بات، چھکنے کی نیت بھی نہیں کریں گے۔ ان کے ہاتھوں میں سلسبیل اور کوثر کے جام ہیں۔ اے یزید، تو میرے فرات کا لالچ نہیں دے سکتا، لیکن انسانی فطرت کے بعد نہ ہے۔ 8 محرم الحرام آئی، دن گزرا، رات گزری، 9 محرم الحرام آئی، اللہ اکبر کبیرہ، یہی تبادلہ خیال ہوتا رہا۔ جب 9 محرم الحرام آئی تو امام حسین نے حضرت عباس کو ایک
پیغام بھیجا کہ یزیدی لشکر سے کہو کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دے۔ ایک رات کی مہلت لینے کے لیے جب حضرت عباس خیمے سے نکلے، ابن سعد نے کہا ٹھیک ہے ایک رات کی مہلت دو۔ اب نیت کا فرق سمجھے، امام حسین کی نیت یہ نہیں تھی کہ ایک رات کا وقت مل جائے، امام حسین کی نیت یہ تھی کہ آج رات اپنے رب سے ملاقات ہو، دل کھول کر کے عبادت کریں گے آج۔ ابن سعد کی نیت یہ تھی کہ ایک رات اور پیاسا ہے، ہو سکتا ہے کہ حسین اپنے اوپر کی پیاس برداشت کر لے، ہو سکتا ہے حسین عباس کی پیاس برداشت کر لے، ہو سکتا ہے حسین اولو محمد علی اکبر امام قاسم کی پیاس برداشت کر لے، لیکن جب سکینہ کے سوکھے ہوئے ہونٹ دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے انسانی فطرت، انسانی طبیعت بیدار ہو اور یہ ہم سے بیان کرنے کو تیار ہو جائے، لیکن انہیں نہیں پتا تھا امام حسین انسانی فطرت نہیں فرشتے کی فطرت میں ڈالا۔ اللہ اکبر کبیرہ، امام حسین کو رات کی مہلت دی گئی۔ امام حسین نے تمام گھر والوں کو، تمام آبان و انصار کو اکٹھا کیا اور سب سے کہا اے لوگوں، تم کچھ وہ ہو جو مدینے سے مکے آئے ہو، کچھ وہ ہو جو مکے سے یہاں تک میرے ساتھ آئے ہو، تم میں سے ہر ایک کو نہیں پتا تھا کہ کربلا پہنچ کر کے معاملہ کیا ہو جائے گا، بے فکر آ گئے ہو، ذرا ایک میری بات سن لو کہ جسے جانا ہے وہ جاؤ، چلے جاؤ، میں نے ایک رات کی مہلت مانگ لی ہے، جسے جانا ہے چلا جائے، اس لیے کہ اگر وہ چلا جائے گا تو یاد رکھنا قیامت کے میدان میں اسے شرمندہ نہیں کروں گا، جسے جانا ہے جائے، لیکن قسم خدا کی جو نبی کے نواسے کے قدموں پر بک جائے، قسم خدا کی وہ کہاں تک ہونے والا ہے، جو رسول اللہ کی اہل بیت کے نام پر بک جائے اس کے عزم استقلال میں کہاں سے جنبش آ سکتی ہے۔ امام حسین بہت دیر کہتے رہے کہ چپ جاؤ، کہ چلے جاؤ، کہ چلے جاؤ، کہ چلے جاؤ۔ امام حسین نے اس کے بعد جب دیکھ لیا کہ کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا، امام حسین نے ایک ترکیب اور لگائی، برابر میں چراغ جل رہا تھا، امام حسین نے چراغ بجایا اور کہا کہ جو میرے سامنے شرمندگی کی وجہ سے نہیں جانا چاہتا، جو چراغ بجا دیا نبی کے نواسے نے، جس کو جہاں جانا ہے جائے، حسین نہیں دیکھ رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ، امام حسین نے چراغ بجایا ہوا، برابر میں بیٹھے تھے، لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے اٹھ کے چراغ جلا دیا، امام حسین نے جلا ہوا چراغ پھر بجھا دیا، خبیب بن مظاہر نے پھر جلا دیا، یہ جلاتے رہے وہ بجھاتے رہے، یہ جلاتے رہے وہ بجھاتے رہے، یہ جلاتے رہے وہ بجھاتے رہے، جب دیکھ لیا حضرت خبیب بن مظاہر نے کہ یہ مانیں گے نہیں، حسین کے قدموں سے لپٹ گئے اور کہا حسین یہ چراغ ایک بار نہیں 1000 بار بجھا لے، قسم خدا کی تیرے قدموں سے اٹھ کے جانے والی نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیثیت، ذکر شہدائے کربلا۔ اللہ اکبر کبیرہ، امام حسین نے جب دیکھ لیا آوان انصار کو کہ اب کوئی ہلنے والا نہیں ہے، امام حسین نے فرمایا کہ چلو اب جب تم نہیں جا رہے یاد رکھو کل تک گرے گا، شور خطرناک ہوگا، گھمسان کی جنگ ہوگی، تمہیں نہیں پتا لیکن اس کے باوجود بھی تم نہیں جاتے تو سنو، اب خالی مت بیٹھو، اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ۔ دیکھا خیمہ رسول میں رابی کہتا ہے جیسے ہی امام حسین نے کہا کہ چلو میں لگ جاؤ تو کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی تشہد میں ہے، کوئی تسبیح لیے بیٹھا ہے، کوئی قرآن لیے بیٹھا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن ایک طرف ہے میں کے کونے میں دیکھا حضرت سکینہ چھوٹی سی عمر ہے، قرآن کھولے ہوئے بیٹھی ہے، امام حسین اٹھ کر کے سکینہ کے پاس گئے ہیں، امام حسین نے دیکھا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، امام حسین سکینہ کو پڑھا رہے ہیں، پڑھو بیٹا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ ہم تجھی سے مدد مانگے اور تجھی کو پوچھے، اے اللہ تجھ سے مدد مانگے تجھی سے پوچھے۔ جب اس آیت پہ آئے تو امام کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ٹک ٹک گرنے لگے، ٹک ٹک گرنے لگے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں نے دستے سوال دراز کیے، اے امام حسین کربلا کے میدان میں آخری رات ہے، کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی قیام کر رہا ہے، کوئی تشہد میں ہے، کوئی ذکر و تحلیل میں ہے، کوئی تسبیح و تحلیل میں ہے۔ اے امام حسین تم قرآن کیوں پڑھ رہے ہو؟ تم بھی اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو، عبادت کرو۔ تو امام حسین
حسین وہاں سے جواب دے رہے ہیں اور یہ جواب پوری امت تک پہنچا دو ٹھیا والو. امام حسین فرما رہے ہیں اے لوگوں مصیبتیں آئیں تو کچھ اور میں نہیں قرآن پڑھنا. تمہارے گھر میں اگر پریشانی ہو تو قرآن پڑھنا. میں جانتا ہوں اس رات میں جتنی پریشانیاں آئی ہیں اس کے باوجود بھی امام حسین نے قرآن پڑھنا نہیں چھوڑا. ایسا حسین نے ذرا سی باتوں پر قرآن پڑھنا چھوڑ دیا. ہم نے قرآن کو چھوڑا. قرآن پاک الماریوں میں سجانے کی چیز نہیں ہے. بات آ گئی ہے اور وہ بات یہ کہہ رہی ہے کہ سید عامیہ صاحب اگر تم یہ والی بات نہیں کرو گے میں آگے نہیں. ایک بات ایک نقطہ آ گیا اگر آپ کی اجازت ہو تو قرآن پاک یا الماریوں میں سجانے کی چیز نہیں. بڑے بڑے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں قرآن ہدیہ کیا یا کہیں خریدا مارکیٹ سے اور اچھا سا جزدان کھڑا کر کے رکھ دیا اور الماری میں جس دن سے رکھا اللہ معاف فرمائے 2-2 انچی دھول جم گئی لیکن پڑھنے والا کوئی نہیں. لیکن ہاں یہ ایک رخ مسلمان کا ہے دوسرا رخ بھی مسلمان کا ہے. قرآن جو سراپا ہدایت ہے سراپا صداقت ہے اسے نہیں پڑھتا لیکن اخبار امر اجالا کا پڑھتا. ایک ہاتھ میں کب میز پر رکھا ہوا اخبار میں نے پوچھا کہ بھائی تم یہ اخبار کیوں پڑھ رہا ہے؟ کہنے لگا اس لیے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کل کیا ہوا تھا. میں نے کہا نادان تو اخبار اس لیے پڑھتا ہے کہ تجھے یہ پتہ چلے کہ کل کیا ہوا تھا. ارے نادان یہ رکھا ہے الماری میں قرآن کھول اور اسے بھی پڑھ تجھے پتہ چلے گا کہ کل کیا ہونے والا ہے. صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو مینار کے پڑھے تو میدان میں پڑھو. یہ بے خبر صحابی تمہیں کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے. یہ قرآن واہ 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 نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ذکر شہدائے کربلا. رسول نے فرمایا تھا انا تارک میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان دونوں کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھنا قسم خدا کی کبھی گمراہ نہیں ہو. سب سے پہلے مسلمان نے ان دونوں کو چھوڑا. 10 مولانا کو صرف امام حسین یاد آتے ہیں پورے 300 کتنے ہو گئے 355 دن امام حسین کیا ہے ان کی تعلیمات کیا ہے سب بلا. میرے پیاروں کربلا صرف سننے تک محدود مت رکھو اپنے اندر اور ذرا توجہ دو. امام حسین کی آخری رات ہے اللہ کی بارگاہ میں تسبیح و تحلیل کرتے کرتے فجر کی اذان ہوئی. فجر کی نماز کے بعد امام حسین نے صفے لگا دی اور کہا دیکھو اب اللہ کے دین کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. 72 جانثار ہے اللہ اکبر کبیرہ. امام حسین کے 72 جانثار سامنے کتنے سے ہے 22,000 کے لشکر جرات سے ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جو یہ نہیں جانتا کہ 72 کی عظمت کیا ہے, جو یہ نہیں جانتا ان 72 میں نبی کے نواسے بھی ہیں, جو یہ نہیں جانتا کہ اس میں شبیہ رسول اللہ بھی ہے. رسول اللہ کی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 72 کو سجایا اور اجازت دی کہ جاؤ نبی کے دین کے لیے قربان ہو. صبح سے جب شروع ہوئی لڑتے جب کرتے ایک کر کے سور تک جمعے کی نماز تک آوان و انصار رسول اللہ کے دین پر قربان. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اب خیمہ رسول میں بچنے والے ہوتے حضرت عباس بچے تھے, حضرت زینب کے 2 بیٹے بچے تھے, حضرت امام حسن کی نشان حضرت امام قاسم بچے تھے, حضرت امام حسین کے لخت جگر حضرت علی اکبر بچے. ابھی تمام جانثاروں نے ایک ایک کر کے جان دی ہی تھی. امام حسین نے سب کو ایک ایک کر کے لائن سے لگایا. ابھی لگا ہی رہے تھے کہ حضرت حسن کے شہزادے حضرت قاسم تلوار لے کر کے چچا جان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. چچا جان مجھے گھر میں جانے کی اجازت دو, اس لیے کہ میں صبح سے دیکھ رہا ہوں جو نبی کے اللہ اکبر کبیرہ امتی ہے رسول اللہ کی دین کی خاطر ایک ایک کر کے قربان ہو رہے ہیں. اے نبی کے نواسے حسین کے حسن کے بیٹے قاسم کو بھی اجازت دو. حضرت امام حسین نے فرمایا میرے بھتیجے تو میرا لخت جگر ہے, تو میرا نور نظر ہے, تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے, میں تجھے گھر میں جانے کی اجازت نہ دوں گا. حضرت امام قاسم نے حضرت امام حسین کے قدموں سے لپٹ کر ایک جملہ ایسا بولا کہ حضرت امام
حسین سن رہ گئے. امام حسین کے قدموں سے لپٹ کر حضرت امام قاسم نے کہا اے چچا جان اگر آج تم سے میرے بابا جان حضرت حسن گنج میں جانے کی اجازت مانگتے تو کیا آپ ان کو بھی نہ دیتے. اتنا کہنا تھا کہ یہ جملہ دل پر لگا. امام حسین خاموش ہو گئے. خاموشی کو امام قاسم نے نظر سمجھا. دلدل سوار ہاتھوں میں ذوالفقار حیدری دے کر کے اللہ اکبر کبیرہ علی کا لخت جگر اللہ اکبر کبیرہ امام حسن کا یہ نور نظر فاطمہ الزہرا کا لخت جگر یہ رنگ میں جاتا ہے. قسم خدا کی وہ ذات شجاعت دیتا ہے. یہ یزیدی دیکھ دیکھ کے اللہ اکبر عشش کر رہے ہیں. وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ 18 سال کا جوان ہے یہ بچہ ہے کیا ہم سے کیا لڑے گا. 3 دن کا بھوکم پیاسا ہے ہم سے کیا لڑے گا. یہ بچہ ہے 22,000 کے لشکر سے کیا لڑے گا. لیکن ان کم بختوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ اسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم. حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتاظ شجاعت کی بہت دیر تک لڑتے رہے لیکن ایک آدمی 22,000 لشکروں سے کیسے لڑے. میرا زخموں سے سینہ چل نہیں ہوا. ہاتھ جواب دے گئے. امام قاسم تھوڑے سے نیچے تشریف لائے. یزیدی نے نیزہ مارا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضرت امام قاسم نے امام حسین نے دیکھا کہ میرے بھائی اکثر کی نشانی مٹا دی گئی ہے. امام حسین جلدی سے دوڑ کر کے اللہ اکبر کبیرہ تکتے ہوئے ریگزار میں جاتے ہیں. حضرت امام قاسم کو گود میں لے کر کے ابھی سیدھا ہی کیا تھا. دیکھتے دیکھتے ہم شبیہ رسول اللہ فاطمہ الزہرا کے پوتے علی المرتضیٰ کے پوتے امام حسین کے شہزادے علی اکبر امام علی کا امام مولا کائنات کا پٹا باندھ کر کے ذوالفقار حیدری دے کر کے سر پر نانا جان کا نواسا باندھ کر کے امام حسین کے قدموں میں آ گئے ہیں. کہا کہ میرے ابا جان لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حسین ابھی تک دوسرے بیٹوں کی شہادتیں دے رہا ہے اب اسے پہلے اپنے بیٹے کی شہادت دے دو. اے میرے امام اے میرے ابا جان مجھے بھی رنگ میں جانے کی اجازت دو. ارے جب بھتیجے کو دے دی ہے تو بیٹے کو تو بدل جائے والا ملتی. اور یہ اجازت کیا ہے جہاں میں شہادت پینے کی اجازت ہے. حضرت علی اکبر وہ جوش و خروش کے ساتھ اللہ اکبر کبیرہ میدان کارزار میں نکلتے ہیں کہ دیکھتے دیکھتے لاشوں کے پشتے لگا دیتے ہیں. امام حسین نے دیکھا. حضرت زینب نے پردے کے پیچھے سے دیکھا. حضرت ام رباب نے پردے کے پیچھے سے دیکھا. دیکھیں ہمارا بیٹا کیسے علی کے جوہر دکھا رہا ہے حسین کے جوہر کیسے دکھا رہا ہے. لیکن غبار میں حضرت علی اکبر کا گھوڑا دکھتا نہیں تھا. اندازہ صرف اس بات سے لگ جاتا تھا کہ جدھر یزیدی بھاگتے ہوئے نظر آ رہے تھے پتہ یہ چل جاتا تھا کہ ان کو دوڑانے والا علی کا شہزادہ 22,000 کے لشکر میں تنتنا مچ گیا. کب کبھی پھیل گئی. اس علی کے شہزادے کو کیسے بتائیں. یزیدی ابن سعد نے آواز دی کہ جب تم لڑکے کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تو علی کے شہزادے کا مقابلہ کیسے کر پاؤ گے. ارے یہ علی کی اولاد ہے تنہا قبضے میں نہیں آئے گا. اسے چاروں طرف سے گھیرو. اللہ اکبر کبیرہ چاروں طرف سے گھیرا. لیکن اللہ اکبر علی کا شہزادہ وہ کہاں چھپنے والا ہے. تلوار عذاب الہی بن کر یزیدی فوجیوں پر برس رہی ہے. ہر طرف بچاؤ 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 کی نعرے بلند ہو رہے ہیں. حضرت امام علی اکبر پیاس سے نڈال ہو کر کے نیچے آتے ہیں اور آواز دیتے یا ابدا یا ابدا العطش العطش العطش. اے میرے ابا جان پیاس پیاس پیاس. دوڑ کر کے امام حسین ان کے پاس گئے. امام حسین سے بولے اے میرے ابا جان قسم خدا کی اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے ایک گھونٹ پانی مل جائے تو جتنے مارے ہیں ان سے ٹوٹنے ابھی نہیں پڑا ملتا. امام حسین نے ماتھے کو چھوما اور کہا کہ بیٹا بیٹا یہ نہر فرات کا پانی تیرے لیے نہیں ہے. دیکھ تیری دادی جان فاطمہ الزہرا آب کوثر جام شہادت لے کر کے تیرے انتظار میں لے جا. رسول اللہ کے دین کے لیے نبی مصطفیٰ کے دین کے لیے قربان ہوگا. حضرت امام حسین کے ان الفاظ نے حضرت علی اکبر کے حلق کو ایسا تر کر دیا. قسم خدا کی یہ دلدل سوار دوبارہ گھوڑے پر بیٹھا فوجیوں کی طرف دوڑتا ہے. دوڑتا کیا ہے سینکڑوں مارے سینکڑوں سے جب ہزاروں کی تعداد پہنچی اللہ اکبر کبیرہ یزیدیوں میں ہلچل مچ گئی. یزیدیوں میں ہلچل مچ گئی کہ اب کیا ہوگا. ایک آدمی 22,000 کے
موجود تھا. چاروں طرف سے تیر چلے, نیزے چلے. حضرت علی اکبر گھوڑے سے نیچے تشریف لائے. اللہ اکبر. جیسے ہی حضرت علی اکبر نیچے تشریف لائے, ایک یزیدی نے حضرت امام علی اکبر کے سینے میں ایسا نیزہ مارا کہ کمر کو پار کرتا ہوا کلیجے کو پار کرتا ہوا آواز دی, یا بتا اے میرے والد گرامی, اے میرے والد گرامی. حضرت امام حسین دوڑتے ہوئے جاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی باہر علی کے شہزادے, باہر علی کے شہزادے حضرت علی اکبر کہہ رہے ہیں کہ اے میرے ابا جان, اگر ایک مرتبہ یہ نیزہ میری کمر سے نکال دو, میں اب بھی لڑنے کے لیے تیار ہوں. امام حسین نے نیزہ کھینچ کر کے نکالا. پھر یہ نجابت کے حضور مسلمانوں حسینیوں, جب نیزہ نکالا تو تنہا نیزہ ہی نہیں آیا, نیزے کے پھل میں لگ کر کے امام علی اکبر کا کلیجہ, امام علی اکبر کا کلیجہ نیزے کے پھل میں ہلک کے آیا. ارے آپ کو تو اپنے بیٹے کو بخار میں بھی دیکھنا گوارا نہیں, لیکن حسین تیرے حوصلوں کو سلام, حسین تیری عظمتوں کو سلام. امامت تجھ پہ ختم ہوتی ہے, شہادت تجھ پہ تجھ پہ ختم ہوتا ہے, سب تجھ پہ ختم. اے میرے حسین, تو سب کا وہ پہاڑ بن گیا کربلا میں. قسم خدا کی اب جسے بھی جو حوصلہ ملے گا کربلا والوں سے, بیٹے کا کلیجہ نیچے کے پھل میں ہلکا ہوا دیکھا, روئے نہیں. وہی کہا جو رسول نے مصیبت میں پڑھنے کو فرمایا, وبالاسلام دینا وبمحمد. یہ تسبیح پڑھی امام حسین نے علی اکبر کو اللہ اکبر کبیرہ گود میں اٹھایا اور حضرت امام قاسم کے برابر میں لٹا دیا. ایک ایک کر کے تمام اہل بیت شہید ہو گئے جب دیکھ لیا امام حسین نے کہ اب ہاں جس کے لیے حسین تیار کیا گیا, ہاں اب حسین کو رنگ میں جانا پڑے گا. ہاں نانا مصطفیٰ کی دین کی خاطر حسین کو اپنی گردن دینی پڑے گی. قسم خدا کی حضرت ام رواب کو بلایا, حضرت شہربانوں کو بلایا, حضرت زینب کو بلایا اور کہا کہ اے میری مستورات, اے میری بہن زینب سن لے, اے میری بیوی شہربانوں سن لو, تم گھر کی عورتیں ہو, مدینے سے لے کر کے مکے تک, مکے سے کربلا تک تمہاری زندگی کا ہر لمحہ شریعت مصطفیٰ کی ایک تصویر نظر آیا ہے. اے میری بہن اور اے میری بیوی شہربانوں ذرا غور سے دیکھنا, اب کچھ دیر کے بعد تمہارا شوہر زینب تمہارا بھائی اب کچھ ہی دیر میں جو ہے خاک و خون میں مل جائے گا. حسین کے سر کو اٹھا لیا جائے گا, حسین کے جو ہے جسم پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے, حسین کو ظالمانہ طور پر شہید کر دیا جائے گا. لیکن میری بہن جس طرح اپنے دو بیٹے اور محمد پر صبر کیا ہے, جس طرح سے حضرت قاسم پر صبر کیا ہے, جس طرح سے عباس کے بازوؤں پر صبر کیا ہے, جس طرح سے سکینہ کی پیاس پر صبر کیا ہے, تیرا حسین بھی اندر ایک جام شہادت پینے والا ہے. اے شہربانوں, اے زینب, خبردار زبان سے ناشکری کے جملے نہیں نکلنے چاہیے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم سینہ پھوڑ رہے ہیں, ہم ماتم کر رہے ہیں اس لیے کہ ہمیں حسین ہے. وقتو اگر ماتم کرنے کا حکم ہوتا تو سب سے زیادہ ماتم امام زین العابدین نے کیا ہوتا. سب سے زیادہ مارنے والے امام زین العابدین ہوتے, لیکن وہ ماتم کو کیسے جائز کہے. انہوں نے تو اپنے نانا سے یہ کہا تھا, سنا تھا, منظر بالخدودہ وشاید قلجیوبہ ولیسا منا. سرکار نے فرمایا ہے کہ جو پریشانی کے وقت سینہ پھاڑے, بان نوچے, کھال نوچے, وہ کسی کا ہوتا پھرے محمد رسول اللہ کا نہیں. صبر و استقامت کی بے انتہا ترین تصویر حسین ہے کربلا میں. حسین کربلا میں آ گئے اور فرمایا اپنی اہل بیت سے کہ یاد رکھنا کبھی بھی تیرا پردہ آمال نہیں, تیرے سر سے دوپٹہ تیرے چہرے سے نقاب نہیں کرو. امام حسین نے فرمایا اور فرما کر کے میدان کارزار میں آتے ہیں. پھر یا والو ذرا میری طرف توجہ کرو, کل بہت کچھ چلا. اب میں آخری لمحات کی طرف آتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ, نبی کا نور سجر, لخت جگر, علی کا شہزادہ, فاطمہ کا نور نظر کربلا کے میدان میں ہے, زمین پر آ رہی ہے. آسمان کا
کانپ رہا ہے، اے مولا یہ کیا ہوا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک ایک کر کے تمام آبان و انصار اور اہل بیت کو شہید کر دیا گیا۔ اے مولا حسین کو تو بچا لے، اے مولا نبی کے نواسے کو تو بچا لے۔ لیکن کہنے والا کہتا ہے کہ اللہ حسین کو کیسے بچائے، جبکہ حسین نے سودا ہی یہ کیا ہے کہ نبی کے دین بچاؤں گا اور اپنے آپ کو قربان کر دوں گا۔ ہوا وہی جو قدرت کو منظور تھا، امام حسین چلے۔ ابھی تک تو انہوں نے علی اکبر کی بہادری دیکھی، ابھی تک تو انہوں نے امام قاسم کی تلوار کی چمک دیکھی تھی، ابھی تک تو انہوں نے مولا محمد کی بہادری دیکھی تھی۔ آؤ دیکھو شیر خدا کی، شیر عزت کی شجاعت دیکھو۔ اللہ اکبر کبیرہ، 22,000 کے نرغے میں کسی ایک کے اندر بھی ہمت نہیں ہوتی کہ علی کے لاڈلے کا مقابلے کا تیار ہو۔ گھوڑے کے قدم آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے کی طرف ہلنے لگے۔ امام حسین نے فرمایا کہاں گئی تمہاری ہمت، کہاں گئی تمہاری ہمت، اکیلا ہوں تم ہزاروں کے سامنے۔ یہ کہہ کر کے امام حسین نے جب یہ دیکھ لیا کہ یہ بزدل میری طرف تو نہیں آئیں گے، لیکن اب بلاخر مجھے تو اپنی شہادت دینی ہے، مجھے تو شہید ہونا ہے، مجھے تو نانا مصطفیٰ کا دین بچانا ہے۔ قسم خدا کی راوی کہتا ہے امام حسین نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، دلدل سوار، ہاتھ میں ذوالفقار حیدری لے کر کے عذاب الہی بن کر کے یزیدیوں پر ایسے حاوی بنے۔ کبھی میسرہ پر حملہ کیا، میسرہ غائب کیا، میمنہ پر حملہ کیا، میمنہ غائب کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، 22,000 کے لشکر کو چیرتے چیرتے بہت دیر تک امام حسین رسول اللہ کے دین کے لیے لڑتے تھے۔ اور پھر بالآخر امام حسین کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ بچا جس پر یزیدیوں کو کوئی تیر نہ لگا، کوئی تلوار نہ لگی ہو، کوئی نیزہ نہ لگا ہو۔ امام حسین زخموں سے چور ہو کر کے دلدل سے نیچے تشریف لائے۔ ابن سعد پکارا، وہ گھوڑے پر پکڑنا مشکل تھا۔ ارے جاؤ، یہ اب علی کی اولاد گھوڑے سے نیچے آ گئی ہے، زخموں سے چور ہے، اسے اٹھنے دو۔ امام حسین زخموں سے چور ہوگا، تپتے ہوئے ریگزار پر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے۔ سجدے میں نبی کے نواسے نے کیا کہا، اور خدا نے ان سے کیا کہا وہ خدا جانے۔ ہمیں تو اتنا پتا ہے کہ حسین سجدے میں گئے، اور سجدے میں جانے کے بعد یزیدیوں میں اعلان ہوا کہ جلدی سے حسین کو مار، حسین کو اٹھنے نہ دو۔ سنان بن انس نے پیچھے سے آ کے حالت سجدہ کے نواسے سجدہ افضل صلوات و تسلیم کے پورے نظر رکھتے جگر کی قیمت پر حالت سجدہ میں نیزہ مارا، کمر سے نیزہ نکال کر کے گلے کو پار۔ ابن سعد سے سنان بن انس نے کہا میں نے حسین کو مار دیا۔ ابن سعد کمبخت بولا، او پاگل مت، علی کی اولاد ہے، ایسے نہیں مرے گا، اس کا سن قلم کر دیا جائے۔ سنان بن انس ایک روایت میں ہے اور ایک روایت میں ہے کہ شمس جوش حالت سجدہ میں امام حسین کے سر پر ایسا ظالمانہ بار کیا کہ سر مبارک تری مبارک سے حالت سجدہ ختم ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یزیدیوں میں شور مچا، ہم نے نبی کے نواسے کو مار دیا، ہم نے حسین کو قتل کر دیا، مار دیا۔ ابن سعد نے کہا شکر میں کیسے مان جاؤں کہ تم نے حسین کو مار دیا۔ سنان بن انس نے اپنا نیزہ حسین کے گلے سے نکالا اور وہ کٹے ہوئے سر کی نوک سر کے اندر ڈالی، اور 22,000 کے لشکر میں حسین کا سر بلند کیا، اور ابن سعد سے کہا کہ دیکھ ہم نے حسین کو مار دیا۔ 22,000 کا لشکر بولا حسین مر گیا، تیر بولا حسین مر گیا، تلوار بولی حسین مر گیا، یزید بولا حسین مر گیا، ابن سعد بولا حسین مر گیا، ساری کائنات بولی حسین مر گیا، اللہ کا کلام بولا حسین زندہ ہو گیا۔ حسین نیزے کی بلندی سے جو سر بول رہا ہے، یہ نسبت حیدر کا سر بول رہا ہے، امام وحی سے بول رہے ہیں۔ وہ یزیدیوں میں مرا نہیں، یزیدیاں مر گئے۔
میں نہیں مرا، یزیدیت مر گئی ہے، ارے حسین تو زندہ ہے، بلکہ حسینیت زندہ ہے۔ اے پھر یا نجابت کے غجور